بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، پیسے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ ویسے یاد رکھو یہ پیسہ مانگنے سے نہیں ملتا، یہ بڑی بدبخت چیز ہے۔ حضرت نمروتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ ان کا ایک بڑا اچھا مرید تھا، اس نے اس زمانے میں ایک اشرفی سونے کی حضرت کو پیش کی اور کہا، جب حضرت نے یہ سونے کی اشرفی دیکھی تو فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ آپ کے لیے ہے، یہ کوئی خیرات و صدقات نہیں ہے، آپ کی ذات کے لیے ہے، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت فرماتے ہیں بھائی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھ سے لے لیں، آپ کسی اور ضرورت مند کو، کسی مستحق کو دے دیجئے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھیں دی ہیں، پاؤں دیے ہیں، جاؤ جا کر ڈھونڈو جو مستحق ہے، اس کو جا کے اس میں جا کے تقسیم کر دو۔ میں کوئی تمہارا ملازم ہوں جو دوسروں کو تمہاری رقم پہنچاتا پھروں؟ اس دنوں حضرت کو بہت سے لوگوں نے ہدایات دیں۔ میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی نے 100 ریال کی تھیلی، اللہ عالم، اس نے حضرت کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت نے فرمایا یہ کس لیے ہیں؟ تو اس بھائی نے حضرت صاحب کو یہ کہا کہ حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ رکھ لیجئے، آپ قبول فرما لیجئے۔ تو حضرت نے اس بھائی کو بھی یہی کہا کہ بھائی یہ میں خود صاحب استطاعت ہوں، میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں، میں یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ تو اس نے کہا حضرت آپ یہ رکھ لیں اور آپ کسی مستحق کو اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہارا ملازم ہوں جو کہ تمہاری رقم دوسروں کو تقسیم کرتا پھروں؟ حضرت نے اسے اٹھا کر دور پھینکا اور کہا دفع ہو جاؤ، زکوٰۃ تم پر فرض ہے، خود تقسیم کرو، میں کیوں کروں؟ میں کیوں مستحق ڈھونڈتا پھروں آپ کے لیے؟ بہرحال حضرت جب نماز پڑھنے گئے تو وہ بندہ بڑا تیز تھا، سمجھدار تھا، اس نے آ کر، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، اس نے جو ریال جو اس نے حضرت کو ایک تھیلی پیش کی تھی وہ لا کے حضرت کے جوتوں میں رکھ دی، جوتوں کے اندر، اور خود جلدی سے نماز پڑھ کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے اور وظائف اور تسبیح کرنے کے بعد آپ گئے اور اپنے جوتوں کو آپ نے جھاڑنا شروع کیا۔ سنت یہ ہے کہ جب بھی آپ جوتے پہنے لگو تو اس کو ذرا ہلا کر چیک کر لو، اگر خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی کیڑا مکوڑا ہے یا کوئی بچھو وغیرہ ہے جو آپ کے لیے نقصان دینا ہو وہ نکل جائے، کیونکہ اس زمانے میں صحن کچے ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت نے بالکل اسی طرح جوتا ہلایا تو وہ تھیلی نیچے آ کے گر پڑی۔ حضرت مسکرائے اور کہنے لگے لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور یہ آگے بھاگتا ہے، اور جو صرف اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ اس کے پاؤں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بڑی شان والا کلمہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث اسی سے ختم کی ہے۔ یہ بھی پڑھا کریں اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ اور ایک اور میرے آقا نے عمل بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور مجھے غربت، تنگ دستیوں اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے، میں جس کام پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہوں میں اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا، مجھے ایسا عمل بتلائیے، مجھے ایسا کام بتلائیے جس کو کر کے میری پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ اپنی دکان کا دروازہ کھولو تو دروازہ کھولنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ صرف یہ نہیں کہ جب آپ نے دکان کھولنی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جب آپ گھر میں داخل ہو، جب دکان کھولو یا جب دکان کو بند کرو تو ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا کرو۔ کیا ہے؟ السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے جب عمل کرنا شروع کیا تو چند دن گزرے ہیں میں اپنے علاقے کا سب سے امیر ترین آدمی بن گیا۔ میں تو یہ صحابی رسول کا عمل تھا، وہ بتلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ بس ہم میں یہی کمی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتے۔ یہاں کوئی مکار پیر بتلا دے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے تو ہم آنکھیں بند رکھنی ہیں، تمہیں بلائیں نظر نہیں آئیں گی، ڈر نہیں لگے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ہم یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کسی کو بھی قبرستان میں کھڑا کر دیں، جب وہ ایک پاؤں میں کھڑا ہوگا اس کی نظر جو ہے وہ ڈولے گی، چکر آئیں گے تو اس کو بلائیں ہی نظر آئیں گی، تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ جو عمل نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، اور جو آپ کو میں نے استغفار بتایا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، یہ میرے آقا نے عمل بتلائے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان عمل کو شروع کریں اور جو ہم نے باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی پریشانیاں، آپ کی بھی تنگ دستیاں، آپ کی بھی غربت اس صحابی رسول کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔